سے اوپر کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ٹخنوں شلوار سے ٹخنوں کو چھپانے والا قیامت کے دن اس کی ٹانگیں اور ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے میرے بھائی۔ یہ فیشن نہیں ہے، سیکھو۔ مولوی صاحب پاکستان کے جتنے مولوی ہیں سارے کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ کوئی کیا کو فرض ہے؟ اور نہیں، یہ نبیوں کی، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس کا ایمان اس کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھوا سکتا، اس کا ایمان اسے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا بھائی؟ جسے 4 نبی کی داڑھی کے بال پسند نہیں، قیامت کے دن حضور کو اس کی پیاس پسند ہوگی، اسے بلا کے کہیں گے آتا حوض کوثر پی لے۔ اپنے چہرے کو مزین کرو، خوبصورت کرو۔ بار بار داڑھی کٹانے پر فرشتے لعنت کر کے جاتے ہیں، داڑھی کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ یہ گھر میں برکت لانے کی، نماز کی پابندی کیجئے، اپنے چھوٹے بچوں کو اب سے عادت ڈالیے۔ یہ نہیں کہ گھر سو کے اٹھے اور پنکھا بچے کی طرف کر دیا، مسجد میں آ گئے، بچے پہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ جہنم کی آگ جلا کے آئے ہو۔ اس بچے کو اٹھاؤ، اسے مسجد، بچے شور کر دینے، 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ۔ شور گلی میں ہے، یہاں خاموش، درود پڑھ، اللہ اللہ کر، سبحان اللہ کر، اور ہفتے بعد، 15 دن بعد تیرا بچہ خاموش ہوگا۔ اسے بچپن میں عادت ڈال، اللہ کی قسم وہ 55 کی عمر میں راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے روئے گا میرے بھائی۔ اپنے بچے کی منت سماجت کر کے قرآن، میں نے آندھا کوئی نہیں، آج ہمارے پاس بہانہ ہے، میں بڈھا ہو گیا، نہیں پڑھیا کوئی نہیں، میں نے آندھا کوئی نہیں۔ سارا دن ریڑی لگاتے ہو، سارا دن پھیری لگاتے ہو، شام کو آ کے بیٹی کو بٹھاتے ہو، بیوی کو کہتے ہو ذرا حساب کری کیا نقصان کیا، کیا فائدہ کیا۔ اگر ریڑی کا حساب کروا سکتا ہے تو بیوی کو اور بیٹی کو بٹھا کر ان سے قرآن نہیں سن سکتا میرے بھائی؟ کہ مجھے سورہ واقعہ سناؤ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مجھے سورہ ملک سناؤ، جو سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا قبر کے اندر یہ سورہ ملک اپنے پروں میں چھپائے گی۔ مجھے سورہ یاسین سناؤ، جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گھر کے اندر بے برکتی نہیں آئے گی۔ مجھے سورہ فجر سناؤ، مجھے سورہ نبا سناؤ، عصر کے بعد نبا، ظہر کے بعد فجر، صبح فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز سورہ ملک۔ میرے نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلو علیہ۔ تسبیحات ہو، 1.5 گھنٹہ رات کو موبائل دیکھو، 15 منٹ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بستر پہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور یہ ہو کہ میں اپنے 15 چک میں نہیں بیٹھا، بلکہ میں حضور کے روزہ انور کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بستر پہ بیٹھ کے پڑھو، اللہ کو پسند آ گیا، کل اللہ روزے پہ جا کے پڑھوائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاجی حج کے لیے چلے گئے، قافلے جا رہے ہیں، جائیں گے، رو صلاۃ الحاجت پڑھو، یا اللہ امیر ہی جا سکتے ہیں، پیسے والے جا سکتے ہیں، اللہ میں غریب ہوں، میرا بھی تیرا گھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدے میں اللہ کے آگے مانگو، رو اللہ کے آگے۔ اللہ جب امیروں کو لے جا سکتا ہے تو غریبوں کی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش نکال دے گا بھائی۔ کرو گے کوشش بھائی؟ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ گے؟ ایک نہ ایک کو تو قرآن کا حافظ بناؤ گے خاندان میں بھائی؟ حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، دیر دور کے لیے رو رو کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو اپنے حق میں قبول کروا لیجئے بھائی، اللہ کی رضا کو قبول کروا لیجئے۔ اور بھائی ابو ذر، اس کی شادی خانہ آبادی ہے، بن باپ کے بیٹا ہے، بن ماں کے بیٹا ہے، یہ وہ منظر ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ یاد آتے ہیں۔ ابو ذر سے درخواست کروں گا صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا اور حاضری دے کے آنا، تمہارے بغیر آج سیرا سج رہا ہے، تم کاش ہوتے، ماں سر پہ پیار کرتی، باپ سر پہ ہاتھ رکھتا۔ اب میں علاقے کے بڑوں سے کہتا ہوں گلے بھی ملنا، سینے سے لگا کے کہنا پترا پیو تے چلا گیا لیکن اسی طرح پیو ہاں، تو غریب صدرزی ہے، بتا ہمارے لائق، ہم حاضر ہیں تو کسی غریب کے، کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے گا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تجھے اس گھڑی کے رونے سے بچائے گا جہاں انسان روئے گا، چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
خوشیاں بکھیرو، خوشیاں بولو، میٹھے بول بولو، یہ دین کا سب سے بڑا خلاصہ ہے۔ میٹھا بول، کڑوا بول چھوڑ دو، بیوی سے بدتمیزی، بچوں سے بدتمیزی کر لو۔ فرمایا ایک آدمی اگر گالی دے دے، ایک گالی دے، 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پہ اللہ کا عرش ہلتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت پڑتی رہتی۔ ایسے جانوروں کو گالی دے دی، سائیکل کا چین اتر گیا اسے گالی، فضول کے اندر توبہ کرو، کوئی انشاءاللہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے بھائی، بچوں کو نہیں کوسیں گے، جانوروں کو گالی نہیں دیں گے۔ کرتے ہو ارادہ میرے بھائی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس پروگرام کو سسکیوں سمیت، سبحان اللہ سمیت، یا اللہ الحمدللہ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ثنا خانوں کی ثنا خوانی، قاری صاحب کی تلاوت، میزبان کی میزبانی، اور اللہ یہ اتنا بڑا شادی کے موقع پر یہ ریت ناچ گانے کی، یا اللہ یہ ڈھول دھماکے کی ریت کو اللہ توڑا ہے۔ آج اللہ اس خوشی کے ابتدا پر اللہ تیرا نام بلند کیا گیا، تیرے نبی کی سیرت سنائی گئی۔ اللہ پاک اس کی برکات اللہ تا دیر اللہ بھائی ابو ذر کے اور ایسے گھرانے اللہ جو نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، یا اللہ یا جن کی پرانی شادیاں بال بچہ دار ہو چکے ہیں، اللہ اس کے فیوز و برکات ہر گھر میں نصیب فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے لیے اور بھائی ابو ذر کے والدین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، درد مندوں کے دردوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کرائے کے مکان والوں کو اپنا مکان دے دے، جو دوسروں کی دکانوں پہ ملازم ہیں اپنا کاروبار دے دے، عزت والا کاروبار دے دے، حلال رزق نصیب فرما۔ اللہ سب کے بچوں کو اللہ باغی ہونے سے محفوظ فرما، نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ بھائی عبد الرحمن، فوجی لیاقت، فوجی نذیر، یا اللہ اور یہ بھائی ابو ذر اور بھائی عمر عثمان، یا اللہ جتنے خلوص نیت سے بار بار فون، بلکہ حافظ آباد گھر تک گئے ہیں، پہلے ٹائم لیا تھا میں نہ پہنچ سکا کسی وجہ سے، آپ سے حضرت تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما اور انہیں معاف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، اور ان کی جو کاوش ہے اللہ اتنی منت مرادوں سے یا اللہ دعائیں کر کر کے اس پروگرام کو اللہ سجایا ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ ان کی عمر عمل میں بھائی عمر کی مانی جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں زندگی برکت عطا فرما دے، یا اللہ صحت سلامتی والی اس کی ماں، اس کے بھائی پردیس میں اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ جتنے یہاں بھائی ابو ذر کے جتنے بھائی ہیں یا اللہ سارے شادی شدہ، یا اللہ یہ رہ گیا تھا یہ بھی شادی کے بندھن میں بندھ رہا ہے، اللہ پاک ان میں اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما۔ آنے والیوں کو بھی اللہ سکھلا دے کہ گھر کے اندر جا کے بھائیوں کے آپس میں دراڑیں پیدا نہیں کرنی، بلکہ تو نے آپس میں پیار اور محبت کا پل بننا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی والی ازواجی زندگی نصیب فرما دے، اما عائشہ اور یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی جھلک نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے شادی کے انتظامات، برات ہے، دعوت ولیمہ ہے، سنت کے مطابق ہوں یا اللہ، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت فرما اور ساری ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور اس پروگرام کی برکت سے جو بچے بچیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ انہیں جائز رشتے عطا فرما، شادی ہونے کے بعد جن کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں اللہ تو ختم فرما دے، ہمارے پاکستان پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے قومی ادارے، افواج پاکستان سمیت اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے، ان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے لیے جو کوشاں ہیں اس کی عزت سلامتی میں اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، جتنے ہمارے اسیران ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، جتنے شہداء ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں اللہ خلاصی عطا فرما دے۔ اللہ یہ مسلمانوں پر
جو بحران اور سختی اللہ تو ختم فرما دے۔ اس مسجد کے یا اللہ انتظامیہ حاضہ مسجد کا انتظام سنبھالنے والوں کی عمر عمل برکت عطا فرما، مدرسے کا انتظام اور تعمیراتی کام میں جو حصہ لے رہے ہیں اللہ جو جہاں کے ہیں یا اللہ جس قوم سے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا نہ کہہ سکے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں اللہ اس نئے جوڑے کو، نئے گھرانے کو آباد فرما دے، خوشیوں سے بھر دے، ان کی نسل ایمان اور